I would like to invite Mr. Manzoor Masih, Member Minorities, National Commission on Human Rights, NCHR, on stage for a few words. Honorable Chief Guest, Dr. Nelson Azim Sahib, Parliamentary Secretary, Chairman Sajid Ishaq Sahib, Madam Nazia, Executive Director, میرے بہت ہی عزیز دوست ظفر اللہ خان صاحب، میں آپ سب کو آج پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو کے لیے السلام علیکم۔ میں نے جو آج کی جو میں تقریب دیکھ رہا ہوں کہ انٹرفیتھ پیس مشن بھی ہے، انٹرفیتھ ہارمنی بھی ہے، اور ہم اسی کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنس ڈے بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تقریبات شروع ہو چکی ہیں، تو یہ اچھا لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں اور اکٹھی ہو کر کے ہم سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس میں ہر کمیونٹی جو ہے ہماری، اس میں مسلم، کرسچن، ہندو، سکھ، پارسی بھائی یا دیگر جتنے بھی ہیں وہ سب شامل ہو رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ میں یہ انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے اس پہ تقریباً میرا خیال ہے کہ میں 30 سال سے ایسے پروگراموں کو اٹینڈ بھی کر رہا ہوں، آرگنائز بھی کر رہا ہوں، اور مجھے موقع ملا ہے کہ میں نے گورنمنٹ کے آفیسز میں، بڑے بڑے خوبصورت دفتروں میں مجھے موقع ملا کام کرنے کا، اور مجھے رسپیکٹ بھی ملی، لیکن میں نے بھی ارسپیکٹیو ٹو ریلیجن، کاسٹ اینڈ کریڈ سب کی خدمت کی ہے۔ لیکن انٹرفیتھ کے حوالے سے جب میں دیکھتا ہوں تو یہ ڈائیلاگ تو جاری رہنے بھی چاہیے، ہونے بھی چاہیے، جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ جو مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں اس وقت، میں ایک کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ایشوز ہیں تو سب کے لیے ہے۔ تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایسے جو پروگرام ہیں وہ ہونے چاہیے، کرنے چاہیے، ان کے بغیر بھی ہم نہیں رہ سکتے۔ تو لیکن اس پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک بات آ رہی ہے آرٹیکل 20 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا، اس کے ارد اکثر ہم گھومتے رہتے ہیں، کیونکہ اس میں زیادہ یہی کہ فریڈم آف ریلیجن ہے۔ جہاں تک ایکویلٹی کی بات ہے، اگر آپ ایکویلٹی کو دیکھتے ہیں تو قرارداد مقاصد سے لے کر پریمبل آف کانسٹیٹیوشن، اور اس کے علاوہ ایک فنڈامنٹل رائٹس کا فل چیپٹر ہے جس میں اور آرٹیکلز بھی موجود ہیں، فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف پراپرٹی ہے، مطلب مختلف قسم کے سارے، جن کے لیے ہم سب برابر ہیں۔ دیر از نو ڈسکریمنیٹری آرٹیکل جو اس میں رکھا گیا ہو، لیکن دیکھنا ہے کہ ہم اس پہ سب پہ عمل کتنا کر رہے ہیں۔ تو آج یہ دن جو ہم منا رہے ہیں، اسی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، اور میں آئی لیب کے چیئرمین صاحب کو، ای ڈی صاحبہ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں کہ اتنے خوبصورت آپ نے چہرے بلائے ہیں، بڑے، یہ سب لیڈر ہیں۔ مجھے پتہ ہے، میں بھی ہر روز پروگرام میں رہتا ہوں، آپ نے چن کے لیڈر بلائے ہیں، تو یہ آج کا یہ جو میسج ہے اس کو ملٹیپلائی ہونا چاہیے، یہاں پہ نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے، یا اس کے اگینسٹ نہیں بات جا کے جانا چاہیے۔ اس کو دل سے قبول بھی کریں، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ مذاہب بعد میں ہیں، سب سے پہلے انسانیت ہے، ہیومینٹی از فرسٹ۔ تو ہم نے اس طرف جانا ہے، اور یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے یہ بڑا خوبصورت آئین ہے جس میں واقعی سب چیزیں برابر کی رکھی گئی ہیں۔ اگر آپ نزدیک ادھر دیکھیں اپنے ساتھ انڈیا میں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتا جا رہا ہے۔ چرچز کو جلا رہا ہے، مساجد کو وہ
کہ نہیں چھوڑتا. عید کے دن میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے اپنے دنوں میں وہ جہاں پہ مسلم کمیونٹی جو ہے انہوں نے بگ گیدرنگ کرنی ہوتی ہے, اپنے نماز ادا کرنی ہوتی ہے, تو وہ راتوں رات ڈر کے مارے اتنے ڈرے ہوئے ہیں ہم سے پاکستانیوں سے, پانی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ عبادت بھی نہ کر سکیں. تو پاکستان کے اندر by the grace of Almighty God we are better and better than others. ہمیں آج تک کوئی مشکل نہیں پیش آئی, اور خدا کا شکر ہے کہ آئے گی بھی نہیں, کیونکہ یہاں پہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان آرمی ہے, وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, وہ سوشل لیڈرشپ ہے, وہ ریلیجس لیڈرشپ ہے, وہ اتنی ایکسٹریمزم پہ نہیں گئی کہ ہم کہ ہمارے لیے کوئی مشکلات پیدا کرے. تو تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو آل, اور پاکستان زندہ باد, اور جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ.